الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قرآن پاک کے 25ویں پارے کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اس پارہ مبارک کے اندر سورہ حامیم السجدہ کا ایک رکوع، سورہ الشعراء، سورہ زخرف، سورہ دخان اور سورہ الجاثیہ، یہ صورتیں مکمل بیان ہوئیں۔ پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنے علم کا بیان فرمایا کہ قیامت کا علم، غلافوں سے پھل کا جو نکلنا ہے، حمل کا ٹھہرنا، بچے کا پیدا ہونا، ان تمام چیزوں کا علم اللہ رب العزت کی ذات کے احاطہ میں ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے معبود ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے، یعنی جن لوگوں کی آج یہ پوجا کرتے ہیں، قیامت کے دن یہ لوگ، یہ بت ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ پھر اس کے بعد فطرت انسانی کا بیان ہوا کہ جب انسان دعا مانگتا ہے، خیرات و برکات مانگتا ہے، تو اس کی فہرست لمبی ہو جاتی ہے، اللہ سے لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، لیکن جب اس پر تکلیف آتی ہے تو مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد رب کائنات نے فرمایا کہ جب اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو تکلیف کے بعد تو کہتا ہے کہ میں اس کا حقدار تھا، یعنی اللہ تکلیف کو دور کر کے جب اپنی رحمت کا نزول کرتا ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کا حقدار تھا، مجھ پر رحم کیا جانا چاہیے تھا، اور اس کا گمان یہ ہے کہ قیامت جو ہے وہ نہیں آئے گی، یعنی انسان اپنی زندگی روزمرہ کی اس طرح گزارتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید کل کلا قیامت نہ آئے گی اور نہ مجھے حساب دینا پڑے گا، اور اگر آتی بھی ہے تو میرے ساتھ جیسے یہاں اللہ کے فضل کا معاملہ، وہاں بھی میرے لیے اکرام ہی اکرام ہوگا۔ اس کے بعد سورہ شعراء مکی ہے، 5 رکوع اور 53 آیات پر مشتمل ہے۔ حروف مقطعات سے پہلے رکوع کا آغاز ہوا، فرمایا جیسے آپ کی طرف وحی نازل ہوئی اسی طرح ہم نے پہلے انبیاء علیہ السلام پر بھی وحی نازل کی۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ نے زمین و آسمان بنائے اور قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، یعنی قیامت کا ذکر ہوا۔ ایسا اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ اللہ کے فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اس کی تمجید کرتے ہیں اور دنیا والوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے رکوع کے اندر رب کائنات نے فرمایا جو آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہے، ہم اس کی کھیتی کو اور بڑھا دیں گے، یعنی اس کے اجر کو ہم اس کے لیے کئی گنا کر دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر انسان دنیا کے لیے کام کرتا ہے تو اسے دنیا مل جاتی ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن اگر انسان آخرت کے لیے کام کرتا ہے تو رب کائنات فرماتا ہے میں اپنے فضل سے اس کو کئی گنا زیادہ اجر جو ہے وہ عطا فرماتا ہوں۔ پھر اس کے بعد شرک کی مذمت بیان ہوئی اور مشرکوں کے لیے عذاب کی بات ہوئی۔ پھر فرمایا کہ جب کہ ایمان والے جو ہیں ان کے لیے نعمتوں کا بیان ہوا۔ اس کے بعد چوتھا رکوع میں قرآن کریم نے اہل نعمت کو شکر اور اہل بلا کو صبر کا حکم دیا کہ جب انسان پر اللہ کی نعمت کا نزول ہو تو انسان کو چاہیے اللہ کا شکر ادا کرے، لیکن جب اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آئے، کوئی آزمائش آئے تو اس کو صبر کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ نے اپنی قدرت اور رحمت بے پایا کا جو ہے وہ بیان فرمایا۔ پھر فرمایا اہل ایمان کی خوبیوں اور خصائص حمیدہ جو ہیں، خوبیاں جو ہیں ان کا بیان ہوا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ ایسے ہیں اللہ پر توکل کرتے ہیں، کبیرہ گناہ سے بچتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے دور رہتے ہیں، جب انہیں تنگ کیا جائے تو صبر کرتے ہیں، اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، سارے کام باہم مشورے سے کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ وہ مشاورت میں رہتے ہیں، جو رزق اللہ نے دیا اس رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، جب ان پر کوئی زیادتی کی کرے تو مناسب بدلہ لیتے ہیں، یعنی شریعت وہ اسلام وہ دین نہیں ہے کہ جو کہتا ہے کہ آپ ظلم کو ہمیشہ ہی برداشت کرتے رہیں، بلکہ اسلام جو ہے وہ عدل کی بنیادوں پر بدلہ لینے کی اجازت جو ہے وہ بھی دیتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی رب کائنات نے فرمایا برائی کا بدلہ برائی ہی ہے، مگر جو معاف کر دے اس کا اجر اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اور اس کے بعد سورہ زخرف مکی صورت ہے، 7 رکوع اور 89، 90 آیاتیں اس کی، حروف مقطعات سے آغاز ہوا، قرآن کی صفات کو بیان کیا۔ فرمایا یہ عربی زبان میں نازل ہوئی واضح کتاب ہے، لوح محفوظ میں ضبط ہے، اونچی شان والی کتاب ہے، حکمت سے بھرپور ہے۔ پھر فرمایا کیا ہم روک لیں ذکر کو تم سے تمہارے ہاتھ سے بڑھنے کی وجہ سے، یعنی تم جو سرکشی کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم اپنے رسول پر وحی کے نزول کو روک لیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تم چاہے سرکشی کرتے رہو، ہم اپنے محبوب پر آیات بینات کیا
نزول جو ہے وہ اس کو نہیں روکیں گے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی آپ پریشان نہ ہوا کریں، آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی یہ لوگ اسی طرح کیا کرتے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تو ہم نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ پھر اللہ کی قدرت کاملہ کا بیان ہوا، اور درمیان میں سواری کی دعا جو ہے وہ جب انسان سوار ہو تو اس کے لیے جو دعا ہے اس کا بھی بیان آیا کہ جب انسان سواری پر سوار ہو تو دعا مانگے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یہ اس پارے کے اندر قرآن پاک میں یہ دعا جو ہے وہ بیان ہوئی۔ اس کے بعد دوسرا رکوع ہے، اللہ رب العزت کے لیے یہ لوگ بیٹیاں ثابت کرتے ہیں، حالانکہ ان کی اپنی حالت یہ ہے۔ اللہ نے کہا یہ لوگ عجیب ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، حالانکہ ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ اگر ان کو بتلایا جائے کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، مایوسی چھا جاتی ہے، اور ان کے دل جو ہے وہ غم سے بھر جاتے ہیں۔ اپنی حالت یہ ہے کہ بیٹی کا سنتے ہی دل پریشان ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف یہ بیٹیاں منسوب کر دیتے ہیں۔ ان کے اسی نظریے پر رب کائنات نے تفصیلاً اس رکوع میں جو ہے وہ بیان فرمایا، اور فرمایا ان لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، آپ جب ان سے بات کریں گے تو ایک ہی ان کا جواب ہوگا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو جو ہے وہ ایسا کرتے ہوئے پایا، حالانکہ ان کے آباء و اجداد ممکن ہے جو گمراہی پر ہوں۔ اس کے بعد تیسرے رکوع میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا آپ ان کو ابراہیم علیہ السلام کے دین کے بارے میں بتائیں کہ شاید یہ لوگ ہی مان لے آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام چونکہ جو اہل مکہ تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، تو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر یہ ملت ابراہیمی پر ہیں تو آپ ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات بتائیں کہ اگر واقعی یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں تو پھر یہ اس طرف آ جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے قرآن نازل کرنا تھا، پھر ان کا ایک اور عجیب جو ہے وہ معاملہ تھا، اعتراض تھا کہ اگر اللہ نے قرآن اتارنا ہی تھا تو اللہ ان دو بڑے شہروں کے کسی بڑے آدمی پر اتارتا، معاذ اللہ دڑے یتیم کو ہی کیوں منتخب کیا گیا۔ بڑے آدمیوں سے مراد طائف میں وہ لوگ قائل تھے ابو مسعود ثقفی کے، اور مکہ کے اندر ولید بن مغیرہ کے۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ اگر اترنا تھا مکہ میں ولید بن مغیرہ پہ اتر جاتا، اگر مکہ میں نہیں تو طائف میں ابو مسعود ثقفی پہ جو ہے وہ قرآن اتر جاتا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ یہ نبوت اور رسالت اللہ کی خاص رحمت ہے، وہ چن لیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا رکوع ہے، چوتھے رکوع میں رب کائنات نے فرمایا جو جان بوجھ کر اندھا بنتا ہے پھر ہم اس کے ساتھ ایک شیطان کاٹ دیتے ہیں، جو شیطان اس کو ہدایت سے دور رکھتا ہے، شیطان اس کو ہدایت کے قریب نہیں آنے دیتا۔ لیکن رب کائنات نے فرمایا جب آنکھ کھلے گی تو کہے گا کاش اس کی اور شیطان کے درمیان زمین و آسمان کی دوری ہو جائے۔ رب کائنات نے فرمایا ابتدا میں خود انسان آنکھیں بند کرتا ہے، سنی ان سنی کر دیتا ہے، دیکھی ان دیکھی کر دیتا ہے، اپنے جو عقل ہے اس کا استعمال اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو ڈھونڈنے اور اللہ کی معرفت کے لیے کرتا ہی نہیں ہے۔ جب ہم اس کے ساتھ شیطان کرتے ہیں، کل قیامت کے دن جب وہ دیکھے گا کہ وہ ہلاک ہو گئے تو پھر کہتا ہے کہ کاش دنیا میں اس کے اور شیطان کے درمیان جو ہے وہ زمین اور آسمان کی دوری ہوتی، اس کے پاس وہ شیطان نہ ہوتا۔ اس کے بعد پانچواں رکوع ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا ایک تو فرعون کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا، دوسرا اپنی ان کی قوم بھی بڑی عجیب تھی کہ جب ان پر مصیبت آتی تو موسیٰ علیہ السلام پر آتے کہ اے موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو اللہ ہم سے مصیبت کو دور کر دیں، اور جب ان سے عذاب کو دور کر دیا جاتا تو پھر وہ عہد شکنی کرنے لگتے۔ پھر اس رکوع میں اللہ رب العزت نے فرعون کے جو رویہ ہے اس پر بات کے آخر میں اس کے لیے جو غرق کیا گیا اس کا بیان ہوا۔ چھٹا رکوع ہے، چھٹے رکوع میں قرآن نے فرمایا تم نے اور تمہارے معبود آگ میں۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر رب کائنات اس مضمون کو باندھا کہ جس کی تم پوجا کرتے ہو تم اور وہ آگ کے اندر ہوگے۔ اب مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کیا اور ایک طرح کا ٹھٹا مذاق کیا۔ انہوں نے کہا اچھا تو پھر آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی وہ عبادت کرتے ہیں، حضرت مریم کی عبادت کرتے ہیں، یا یہود جو ہیں وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں، تو وہ آگ کے اندر ہوں گے۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پر جو ہے وہ طنز کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا عیسیٰ تو اللہ کے بندے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم یا حضرت عزیر یہ تو اللہ کے بندے ہیں، انہوں نے تو کبھی اپنے ماننے والوں کو اس بات کی طرف کہا ہی نہیں ہے کہ ہماری عبادت کرو یا ہمیں ابن اللہ کہو یا ہمیں خداؤں میں سے خدا جان لو، انہوں نے تو یہ کبھی بات کی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ تو اللہ کے بندے ہیں۔ انہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پھر رب کائنات نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کے لیے ہم نے ایک نشانی بنایا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان دنیا پر اٹھا لیا گیا
اور قرب قیامت کے اندر جب حضرت امام مہدی جو ہے وہ نماز کروانے لگیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ نزول ہوگا دمشق کے اندر، تو وہاں پھر یاجوج مجوج کا مقابلہ کریں گے اور دجال کا مقابلہ کریں گے، یاجوج مجوج کے لیے بد دعا کریں گے، ان کو ہلاک کریں گے، یہ ساری چیزیں ہیں، صلیب کو توڑ دیں گے، جزیے کو ختم کر دیں گے۔ تو یہ قرب قیامت کی علامت ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کے لیے ایک نشانی بنایا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا اس کے فوراً بعد جو ہے وہ انسان قیامت کا انتظار کرے۔ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ نزول ہوگا، تو اس کے بارے میں لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب پہلی دفعہ آئے تھے، جب اپنے زمانے کے اندر آئے، تب بھی انہوں نے لوگوں کو توحید کا ہی درس دیا تھا، تب بھی انہوں نے اپنے لیے ابن اللہ ہونے کا جو ہے وہ دعویٰ نہیں کیا تھا، لیکن لوگ جو ہیں وہ تفرقے کے اندر مبتلا ہو گئے۔ پھر فرمایا قیامت اچانک آ جائے گی، گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے مگر تقوی والے۔ رب کائنات نے فرمایا لیکن تقوی والے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں بنیں گے، وہ ایک دوسرے کے دوست ہی ہوں گے۔ اس کے بعد 7واں اور آخری رکوع ہے۔ اس رکوع میں متقین کے لیے انعامات کا نقشہ کھینچا گیا، کفار کے لیے عذاب کا نقشہ کھینچنے کے بعد دنیا میں ان کی حرکتوں کا بیان ہوا۔ کفار اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف جو سرگوشیاں کرتے ہیں، جو منصوبے بناتے ہیں، رب کائنات نے فرمایا کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو اس کی خبر نہیں ہے؟ یقیناً اللہ ان کے منصوبوں سے باخبر ہے۔ پھر فرمایا اس کے علاوہ اللہ نے ان کے لیے نگران فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو ان کے نامہ اعمال کو لکھتے ہیں، جہاں پر ان کی سازشیں جو ہیں وہ بھی لکھی جاتی ہیں۔ آپ فرما دے گا رحمان کا کوئی بچہ ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ بھی ان سے کہیں کہ یہ جو ابن اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر اللہ رب العزت کے لیے کوئی بیٹا بیٹی یا کوئی اس طرح کا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس کی عبادت کرتے۔ یقیناً آپ نے نہیں کی تو اس کا مطلب ہے اللہ کے لیے کوئی ایسی ذات موجود نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت کا بیان فرمانے کے بعد فرمایا حبیب آپ ان سے روح پھیر لیں اور انہیں کہو سلام، عن قریب یہ جان لیں گے۔ یعنی جب بھی احمقوں سے بیوقوف سے پالا پڑے تو انسان بحث میں نہ الجھے بلکہ ان کو سلام کہے اور اپنی راہ لیں۔ یہاں پر اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہوا۔ اس کے بعد سورہ دخان کا لفظی معنی دھواں ہوتا ہے۔ اس سورت میں کیونکہ دھوئیں کی بات ہوئی اس لیے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ دخان ہے۔ مکی سورت ہے، 3 رکوع اور 59 ایک کم 60 آیات جو ہیں اس سورہ مبارکہ کی ہیں۔ حروف مقاطعات سے آغاز ہوا۔ فرمایا حق کو واضح کرنے والی کتاب کی قسم، ہم نے اس کتاب کو لیلۃ مبارکہ میں نازل کیا۔ لیلۃ مبارکہ یہاں بیان ہوا اور قرآن پاک کے آخری پارے میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بلا شبہ ہم نے اس کتاب کو شب قدر کے اندر نازل کیا۔ شب قدر جو ہے وہ رمضان المبارک کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنے کا حکم ہوا۔ اس رات میں ہم اہم فیصلے کرتے ہیں، اور وہاں بھی سورہ قدر میں بھی فرمایا من کل امر کہ اس رات میں جو ہے وہ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو شب قدر جو ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل رات ہے، اور اس کی اپنی بھی بڑی فضیلتیں ہیں اور اس کی ایک فضیلت قرآن کے نزول کے اعتبار سے بھی بڑھ گئی۔ پھر اللہ رب العزت کی قدرت کا بیان ہوا اور فرمایا انتظار کریں جب آسمان پر صاف دھواں نظر آئے گا جو لوگوں پر چھا جائے گا۔ اب یہ جو دھواں ہے نا، اس کے بارے میں مفسرین اکرام نے 2 اقوال بیان کیے۔ ایک تو علامات قیامت میں یہ بات شامل ہے کہ قرب قیامت میں آسمان پر جو ہے وہ بہت زیادہ دھواں لوگوں کو دکھائی دے گا۔ دوسرا مفسرین اکرام نے کہا کہ یہ آیت کریمہ جو ہے یہ خاص قحط کے لیے ہے جو اہل مکہ پر نازل ہوا۔ یہ مکی صورت ہے۔ مدینہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو مکہ والوں پر قحط آیا، خشک سالی آ گئی، اور بھوک کی وجہ سے ان کی یہ حالت تھی کہ ان کو دھواں دکھائی دیتا تھا، یعنی آنکھوں میں کمزوری آ گئی بھوک کی وجہ سے، اس لیے ان کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ہر طرف جو ہے وہ دھواں ہے۔ تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں یہاں جو جس دھوئیں کی بات ہوئی ہے یہ اہل مکہ پر جو قحط کی وجہ سے انہیں محسوس ہوا تھا، یا دوسروں نے کہا کہ اہل مکہ کو یوں محسوس ہوتا کہ جیسے بہت سے بادل آئے ہیں اور وہ یہ امید کرتے کہ ابھی برسیں گے لیکن وہ برستے نہ۔ پھر بالآخر ابو سفیان کو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا، آقا علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی تو رب کائنات نے پھر ان کو بارش عطا فرمائی۔ پھر رب کائنات نے فرمایا کہ ان لوگوں کا انداز بڑا عجیب ہے کہ یہ اللہ نے اپنی نشانی دکھائی کہ ان پر قحط آیا، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ رجوع کر لیتے لیکن پھر بھی انہوں نے سرکشی کی، وہ پھر گئے۔ فرمایا مگر جس دن ہم پوری قوت سے پکڑیں گے تب ہم بدلہ لیں گے۔ آج تو ہم نے اب دیکھیں معاشرے کے اندر
مختلف اوقات کے اندر رب کائنات اپنی نشانیوں کا، اپنی قدرت کا مناظر دکھاتا رہتا ہے۔ کبھی سیلاب آتے ہیں، لوگ تباہ ہوتے ہیں، ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ کبھی زلزلے آتے ہیں، تباہی ہوتی ہے، ہمارے ہمسائے میں لوگ مار جاتے ہیں۔ آج بھی دیکھیں تو پوری دنیا کرونا جیسی وبا کے اندر مبتلا ہے، لیکن مجال ہے ہمارے رویوں کے اندر کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں بس شاید یہ ایسے ہی ہے اور چلتا رہے گا، حالانکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک الارم ہوتا ہے بندے کو خبردار کرنے کے لیے کہ انسان اپنی جو ہے حالت اس کو بدل لے، اللہ کا عذاب قریب ہے۔ اگر انسان تب بھی حالت کو نہیں بدلتا، رب کائنات فرماتے ہیں ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، مگر جس دن ہم پوری قوت سے پکڑیں گے تب ہم بدلہ لیں گے۔ تب ہم بندے سے پوچھیں گے کہ انسان بتا کہ تیرے ذمہ لوگوں کی صحت کا ذمہ لگایا تھا، تو ڈاکٹر تھا، تو نے کیا اپنی ذمہ داری کو پورا کیا؟ تو استاد تھا، تو نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا؟ تو تاجر تھا، کیا تو نے ملاوٹ سے پاک مال کو تقسیم کیا؟ یعنی معاشرے کے کسی بھی فیلڈ پر ہم بات کریں تو اس پر ایک لمبا لیکچر جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا بیان ہوا، قوم نے انکار کیا، اللہ نے انہیں تباہ کر دیا۔ ان پر نہ آسمان رویا نہ زمین نے انہیں مہلت دی۔ اللہ نے بڑی زبردست بات کی، فرمایا لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، یا میرے بغیر دنیا کا شاید نظام ہی نہیں چل سکتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا خالق کائنات نے فرعون کی پوری جو قوم ہے اس کو تباہ کر دیا۔ اتنی بڑی قوم کے تباہ ہونے پر آسمان نے تو نہیں آنسو بہائے، نہ زمین جو ہے اس نے کچھ مہلت دی ہے، وہ اللہ کے حکم کے پابند رہے، انہوں نے اللہ کی طرف سے جو حکم تھا اسی کو پورا کیا۔ ان کے ہونے نہ ہونے سے زمین و آسمان کے نظام کے اندر جو ہے وہ کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی۔ اس کے بعد دوسرا رکوع فرعونیوں کا حوالہ دیتے ہوئے حکم ہوا کہ یہ کفار بھی اسی طرح کا رویہ رکھتے ہیں، جس طرح فرعونیوں کا رویہ تھا اسی طرح کفار کا رویہ تھا۔ اور آج ہم غور کریں تو جو قرآن کریم ان سے خطاب کر رہا ہے وہ خطاب ہم سے بھی ہو رہا ہے، ہمارے بھی رویے جو ہیں وہ اسی طرح کے ہیں۔ اور وہ قیامت کا انکار کرتے ہیں، اب مطالبہ کرنے لگے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کرو تب ہم مان لیں گے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ جی قیامت آئے گی، مردے زندہ ہوں گے۔ انہوں نے کہا اچھا ایسا ہے تو ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کرو، اگر ہمارے آباء و اجداد زندہ ہوں گے تو ہم مان لیں گے جی قیامت کے دن بھی ہمیں زندہ کیا جائے گا۔ تبا کی مثال دی گئی، تبا جو ہے وہ یمن اور حضر موت کے بادشاہوں کا لقب ہے، جیسے کیسر روم کے بادشاہوں کا، کسرا فارس کے بادشاہوں کا، ایران کے بادشاہوں کا لقب تھا، اسی طرح تبا جو ہے وہ یمن اور حضر موت کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ ان کے پاس دولت کی فراوانی تھی، فرمایا تم کس دولت پر مان کاڑے؟ دولت تو ان کے پاس تھی، مشرکین مکہ کو خطاب ہو رہا ہے یا ہمیں خطاب ہو رہا ہے کہ تم اپنی دولت کے نشے میں اتنے دھت ہو گئے، تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ ہم نے ان یمن کے بادشاہوں کو اتنی دولت دی، لیکن جب ان لوگوں نے سرکشی کی تو ان پر اللہ کی گرفت آئی، اللہ کا عذاب آیا، تو پھر وہ ملیا میٹ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اچھا ان میں سے ایک جو تبا تھا اس کا نام ابو کرب تھا، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا گزر ایک دفعہ مدینہ کی بستی سے ہوا، تو جو یہود کے علماء تھے اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ وہ بستی ہے جہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے، تو اس نے ان علماء کو وہاں ہی ٹھہرایا۔ اور اس طبع نے ایک خط ان علماء کے حوالے کیا اور اس نے لکھا تھا کہ اگر میں اس حیات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کر سکوں تو میری شفاعت فرمائیے، اور قیامت کے دن مجھے فراموش نہ کرنا، کیونکہ میں آپ کے امتیوں میں سے ہوں جو پہلے گزر چکے، یعنی جو آپ کے امتی پہلے گزر چکے ہیں میں ان میں سے ہوں۔ اور اس نے وہ خط جو ہے وہ ان علماء کو دے دیا اور ان سے کہا کہ اگر تمہاری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کو یہ خط دے دینا، نہیں تو اپنی اولاد میں اس خط کو جاری رکھنا۔ 1000 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بادشاہ کے بعد مدینہ میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام فرمایا، تو وہ خط حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا اور انہوں نے وہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے اس تبا کو اپنی امت میں قبول فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی قدرت کا بیان ہوا اور قیامت کا ذکر ہوا، اور تیسرے اور آخری رکوع میں زقوم درخت کی رب کائنات نے بات کی، فرمایا گناہ گاروں کی خوراک ہے، وہ جب اس کو کھائیں گے تو ان کے پیٹ ایسے ہوں گے کہ جیسے پگھلے ہوئے تانبا ہوتا ہے، کہ پگھلے ہوئے تانبے کی جو حرارت ہے اس کو تصور میں لانی بڑا مشکل ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ زقوم درخت کھائیں گے تو ان کے پیٹ میں پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، یا فرمایا جیسے کھولتا ہوا پانی ہوتا ہے اس طرح وہ ان کے پیٹ میں ہوگا۔ پھر فرمایا ہم ان جہنمیوں کو جن کو زقوم کھلایا جائے گا ان کو گھسیٹ کر جہنم کے وسط کے اندر لے آئیں گے،
پھر ان کے سر پر کھولتا ہوا عذاب جو ہے وہ نازل کیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی اللہ نے ایمان والوں کا بھی ذکر کیا کہ ایمان والوں کے لیے وہاں باغات ہوں گے، چشمے ہوں گے، باریک ریشم کا لباس ہوگا، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، یعنی کوئی رنجش نہیں ہوگی۔ ان کے لیے موٹی آنکھوں والی خوبصورت سفید حوریں ہوں گی، وہیں ہر قسم کا پھل ان کے لیے لایا جائے گا، وہاں پر موت نہیں ہوگی۔ ساتھ ہی رب کائنات نے فرمایا کہ یہ بڑی کامیابی ہے، اور آخر میں فرمایا ہم نے آسان کر دیا قرآن کو آپ کی زبان پر، آپ انتظار کریں، وہ بھی انتظار کریں گے۔ یہاں پر اس سورہ کا اختتام ہوا۔ اس کے بعد ہے سورہ الجاثیہ۔ جاثیہ جو ہے اس کے معنی ہیں گھٹنوں کے بل۔ مکی صورت ہے، 4 اور 37 آیات پر مشتمل ہیں۔ حروف مقطعات سے بات کا آغاز کیا۔ اللہ کی قدرت کاملہ کا بیان فرمانے کے بعد ایک گروہ کی بات ہوئی کہ جو آیات الہیہ کو سنتے ہیں لیکن ماننے اور ایمان لانے کے لیے نہیں، بلکہ ان کو بلانے کے لیے، عیب لگانے کے لیے اور مذاق اڑانے کے لیے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو آیات تو سنتے ہیں لیکن ان کا مقصد مذاق اڑانا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہلاکت ہے ایسے جھوٹے بدکار لوگوں پر، کہ جو لوگ قرآن کو محض، آج بھی آپ دیکھیں معاشرے کے اندر ایسے لوگ مل جائیں گے جو قرآن کو صرف اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ اپنے نظریات کا دفاع کیا جا سکے، مطلب قرآن سے ہدایت لینا ان کا مقصود نہیں ہوتا، جو ان کا نظریہ بنا ہوا ہے اس کو مضبوط کرنا ان کا جو ہے وہ مقصد ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے دن ان کی حالت، دوست اور اولاد ان کے کچھ کام نہ آئے گی، ان کا مال بھی ان کے کوئی کام نہ آئے گا، اس چیز کا بیان ہوا۔ اس کے بعد دوسرا رکوع، اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور کہا کہ جو نیک عمل کرتا ہے اسے اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے، اور جو برا کرتا ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ پھر دوسرے رکوع کے اندر اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور کہا جو نیک عمل کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے، اور جو برا کرتا ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ پھر بنی اسرائیل کی بات ہوئی کہ انہیں اللہ نے فضیلتیں دی مگر انہوں نے علم آنے کے بعد اختلاف کیا۔ اب اللہ قیامت کے دن کا فیصلہ فرمائے گا، یعنی رب کائنات نے ان کو فضیلت دی لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو رب کائنات نے ان کی فضیلت کو اٹھا لیا۔ اب یہ فضل آپ پر ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کیا، آپ کو دین اور آپ کو شریعت عطا کی گئی۔ اب ان کی مرضی ہے کہ وہ اس کو قبول کرتے ہیں، اپنی جو سٹیٹس ہے اس کو قائم رکھتے ہیں کہ نہیں۔ پھر رب کائنات نے فرمایا یہ باتیں بصیرت افروز ہیں، یعنی اگر انسان ان میں غور کرے، ہدایت و رحمت ہے ان کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ نیک اور بد برابر ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے تو زندہ اور مردہ برابر ہونے کی مثال ہے، یعنی جس طرح نیک اور بد، جس طرح مردہ اور زندہ برابر نہیں، اسی طرح نیک اور بد بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تیسرے رکوع میں قدرت، اللہ رب العزت کی قدرت کا بیان ہوا۔ فرمایا لوگوں نے اپنی خواہش کو خدا بنا لیا۔ آج ہم دیکھیں تو انسانوں نے اپنی خواہشات کو جو ہے وہ خدا بنا لیا۔ ہم اس شریعت پر عمل کرتے ہیں جو ہماری خواہش کے مطابق ہے، ہم وہ زندگی پسند کرتے ہیں جو ہماری خواہش کے مطابق ہے۔ پھر رب کائنات نے فرمایا گمراہ ہیں یہ باوجود علم کے، علم آنے کے باوجود اگر انسان اپنی خواہشات کے پیچھے چلا تو وہ گمراہی میں ہے۔ پھر رب کائنات نے فرمایا مہر لگا دی ہم نے ان کے کانوں پر، ان کے دل پر اور ان کے آنکھوں پر جو ہے وہ پردہ ہے۔ فرمایا کون ہے جو ہدایت دے اگر اللہ کی مرضی نہ ہو؟ اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو پھر ہدایت کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ کہتے ہیں ہمارے لیے محض دنیا ہے، آخرت کچھ نہیں، ہمیں زمانہ فنا کر دیتا ہے۔ آج بھی ایک آپ دیکھیں دہریے ایک نظریہ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ کچھ فورسز ہیں کائنات کے اندر جن کی وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے، خود بخود چل رہا ہے، کسی خدا کی معاذ اللہ ضرورت نہیں ہے۔ تو ان لوگوں میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے محض دنیا ہی ہے، آخرت وغیرہ کچھ نہیں ہے، ہمیں زمانہ فنا کرتا ہے۔ پھر فرمایا قرآن کی تلاوت کریں تو کہتے ہیں ہمارے باوجودات کو زندہ کرو، اگر سچے ہو تو حقیقت یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہی نہیں۔ اس کے بعد آخری رکوع، چوتھے رکوع میں بات بیان ہوئی۔ فرمایا بادشاہی اللہ ہی کی ہے، قیامت کے دن باطل پرست جو ہیں وہ نقصان اٹھائیں گے، اس دن ہر گروہ گھٹنوں کے بل آئے گا۔ گھٹنوں کے بال، جس وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام الجاثیہ رکھا گیا۔ گھٹنوں کے بال کے حوالے سے مفسرین اکرام نے کہا کہ ہیبت اتنی ہوگی کہ کسی کی جرأت نہ ہوگی کہ وہ نگاہ اٹھا کر جو ہے وہ دیکھ سکے۔ پھر ان کا نام اعمال ان کو دکھایا جائے گا، ایمان والوں کے لیے نعمتیں ہوں گی، کفار کے لیے سزا اور باز پرس ہوگی۔ پھر آخر میں فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو زمین و آسمان اور سارے جہاں کا رب ہے، اسی کے لیے بڑائی آسمان اور زمین میں، وہی عزت والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خالق کائنات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔